اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا نام لینے سے اللہ دل پر لگے ہوئے زنگ کو دور کر دیتا ہے، جن کے نام کے اندر اللہ نے اتنی برکت اور تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ اور جس جو ہے وہ گھر کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی محبت رکھنے والے بستے ہیں، اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ جس گھر کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا ادب رکھا جاتا ہے، یہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی سال 1445 ہجری اس کا آغاز یہ کل سے ہوا ہے، میں اپنی جانب سے قبلہ پیر صاحب کی جانب سے اور جتنے بھی احباب یہاں پہ حاضر ہیں سب کو اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں یہ جو سال کا آغاز ہوا ہے، ہمیں دین کے مطابق، اسلام کے مطابق جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے اعمال کیے، خدا ہمیں اس کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سمیت ہر ایک کو انسان جو ہے یہ اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ خدا اس کو اپنی بھی اور اپنے چاہنے والوں کی بھی اصلاح کرنے کی خدا و توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحاب کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، حضور کی عظمت بڑی اونچی ہے، حضور کی شان بڑی جو ہے وہ اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت جن کو ملی ہے انہیں رب کائنات نے اس شرف سے بخشا ہے اور اس مقام سے نوازا ہے کہ جس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنگت جن کو ملی ہے، آپ اب دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر یہ جو ہے وہ ماہ محرم کا آغاز ہوا، بعض لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کے حوالہ سے مختلف طریقوں سے زبان درازی کریں گے، بلکہ بالخصوص شیخین کے حوالہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں لمبی زبان نکال کر کے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آپ کو ایذا اور تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی اس بات کو سمجھ جائے گا تو میرا خطبہ جمعہ دینے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کم از کم اپنی اولاد کو، اپنی نوجوان نسل کو اس حوالے سے سمجھائیں کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں کسی نے زبان درازی کی تو ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا، پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سہارا لیتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کا، اور حضور کے غلاموں کو، شیخین کو جو ہے وہ تبرہ اندازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا مومن کون ہے، ہم سے بڑا ایمان کا ٹھیکیدار کون ہے۔ ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ بات میں عقیدے کی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحاب کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے دنیا کے اندر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے آدھا کلو، آدھا سیر کے برابر بھی وہ احد پہاڑ نہیں پہنچ سکتا۔ جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، میں صرف ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، شیخین کا مقام ہی بڑا اونچا ہے۔ حضور کے صحابہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تو شان ہی بڑی بلند ہے۔ میں حضور کے اس صحابی کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہے اور حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کی جو ہے وہ خرچ کیے ہوئے مال کے برابر ہمارا مال نہیں پہنچ سکتا، تو حضور کے شیخین کا مقام تو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کی تو شان ہی بڑی جو ہے وہ بلند ہے۔ تو آپ جو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم صرف جو ہے کہ جس طرف ہمیں کسی نے کہا ہم اسی طرف چل دیے۔ کسی نے کہا کہ یار یکم محرم کی ابتدا ہوئی، آپ لباس بلیک کلر کا، کالے رنگ کا پہن لو، تاکہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم جو ہیں اہل تشیع کے بھائی لگتے ہیں،
ہمارا ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے. حضور کے صحابہ کی تعظیم کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شیخین سے محبت کرنے کا دم بھریں، حضرت صدیق اکبر کا نام لیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سے بڑا حضور کی آل سے پیار کرنے والا کون ہے؟ لوگ ہمیں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ شاید یہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ تفرید کا مذہب رکھتے ہیں. مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ آپ کی شان کو الیاذ باللہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کبھی غور کریں کہ جن کی عظمت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچا کر دیا، ان کی شان کو میں اور آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جن کی شان کو رب نے اونچا کر دیا، ان کے مقام کو ہم نیچا کیسے دکھا سکتے ہیں؟ تو ذات ذی وقار اس بات کو، یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر آ کر کے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس مقام پر آ کر کے حضور کے اصحاب کی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کو کم کرنے کی اہل سنت و جماعت کوشش کرتے ہیں. الیاذ باللہ ہم ویسے نہیں ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت انبیاء کرام کے بعد ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. ہمیں آج بھی 1445 ہجری گزر رہی ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں دیا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل ہمیں بتایا کہ میرے اصحاب سے اس طریقے سے آپ نے پیار کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالہ سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا خیر الناس بعد الانبیاء. حضرت صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں اے ابو بکر، دنیا کے اندر اگر انبیاء کے بعد سب سے بہترین کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر آپ ہو. جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ سنو پھر. فرمایا کہ عمر، میں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ کائنات کے اندر اس دن کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا جب سورج نے عمر کا چہرہ ہی نہ دیکھا ہو. یہ مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشا ہے، میں نہیں کہہ رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عظمت بخشی ہے اپنے اصحاب کو. تو آپ کبھی یہ بھی غور کریں کہ یار ہمیں ایک پانی کا گھونٹ ان سے مل رہا ہے کہ جو حضور کے صحاب کو تبرہ اندازی کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جو مختلف طریقوں سے وہ گالی گلوچ الیاذ باللہ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کوئی نہیں جی شرینی ہے نا، میٹھی ہے نا. یہ بھی وہ شرینی جو ہے اگرچہ اس کے اندر وہ اپنی طرف سے حب علی کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن اس شرینی کے اندر بغض صدیق اکبر بھی ہے، اس شرینی کے اندر بغض عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی بھی ہے. آپ اس کو اپنے حلق کے اندر کیسے اتارتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا اور جس وقت میں گزر رہا تھا اس وقت ہم نے جنازہ حضرت عمر بن خطاب کا اٹھایا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ پیچھے سے ایک بندے نے مجھے ہاتھ رکھ کے کہا علی یہ بندہ جانتے ہو کیسا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی اپنے رستے کو بدل کے جاتا ہے. فرمایا تمہیں علم نہیں ہے یہ حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ ہے؟ اور فرمایا تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عمر کون ہے؟ فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی فرماتے تھے تو میرے آقا فرمایا کرتے تھے میرا ابو بکر آیا ہے، میرا عمر آیا. تو فرمایا کہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی مبارک لحد سے اٹھیں گے تو میرے آقا فرماتے ہوئے اٹھیں گے عمر اٹھ جاؤ، ابو بکر اٹھ جاؤ. تو فرمایا کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں کے نیچے جگہ عطا فرمائی، تم مجھ سے پوچھتے کہ عمر کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ کی عظمت بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. حضرت ذی وقار گلی محلے میں دھیان دیں لوگوں کی طرف، دل کالے والے کے پاس نہ بیٹھیں. یہ محبت علی المرتضیٰ کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن حضرت شیخین کے حوالے سے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. آستانے پہ آنے والے اپنے اپنے عقائد کی حفاظت کر لیں. میں آج منبر رسول پہ کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں،
اگر حضور کے اصحاب کے بارے میں رتی برابر بھی دل کے اندر بغض آ گیا، ایمان جاتا رہے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان سنیں۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ میرا آقا فرماتے ہیں، امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میرے صحابی کو اذیت دی، تکلیف دی۔ یسبون کا معنی اگر میں اپنے لفظوں میں کروں تو سبن سے ہے، العیاذ باللہ اس کا معنی لان تان کرنا ہے، اس کا معنی صحابی کو العیاذ باللہ گالی دینا ہے۔ تو فرمایا جو میرے صحابی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو وہ شر پھیلاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید کیا ہوا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، یار کوئی بات نہیں سن لو۔ حضرات محترم، ہمارا یہ ان سے جو ہے وہ مخالفت نہیں ہے، ہمارا ان سے یہ صرف بات، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت علی کی عظمت کو بیان کرتے ہو تو حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بھی بیان کیا کریں، حضرت عمر بن خطاب کی عظمت کا جو ہے وہ علم اس کو بھی اٹھائیں، اور جو طریقہ کار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا رہا ہے وہ ہمیں بتایا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر سنیں، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حافظنی من اصحابی، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں حضور کے ناموس، اصحاب کی ناموس پر پہرا دے رہا ہوں، یہ میں ان کی جو ہے وہ عظمت کے حوالہ سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اصحاب کی ناموس پر بات کرے گا، جو میرے اصحاب کی ناموس پر پہرا دے گا، سنیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت لہو یوم القیامت حافظا، میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد قیامت کے دن اس کی عزت پر پہرا دوں گا۔ کتنی بڑی مقام ہے اس بندے کا، جو انسان دنیا کے اندر، آج ہم حضور کے غلاموں کی بات کر رہے ہیں، میں پورے وثوق سے قبلہ پیر صاحب کی موجود کے میں بات کرنے لگا ہوں، قیامت کے دن میرے آقا فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ عمل کوئی نہیں پلے، لیکن میں تو کہتا ہوں ٹھہر جاؤ۔ ایک جمعے کے اندر بیٹھ کر انہوں نے صدیق اکبر کی عظمت کی بات کی تھی، ایک جمعے کے اندر بیٹھ کر عمر بن خطاب کی عظمت کی بات کی گئی، حضرت عثمان غنی کی ناموس کی بات کی گئی، حضرت علی المرتضیٰ کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا گیا۔ فرمایا فرشتوں یہ تو کہتے تھے نا عمل پلے کوئی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر میرے تمام صحابہ کرام کی محبت برچ بس چکی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، فرمایا کہ جو بندہ میرے اصحاب کی ناموس پر پہرا دیتا ہے، یہ آج میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ کم از کم اپنے بچوں کو کہیں، ساری زندگی ہمارے بچوں نے گھوڑا نہیں دیکھا، صرف وہی گھوڑا دیکھنا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے کپڑا ڈالا ہوگا، وہی دیکھنا ہمارا مقصود تھا۔ ساری زندگی آپ نے پانی نہیں پیا، ساری زندگی آپ نے شرینی نہیں کھائی، صرف کالے کپڑے، بلکہ 70% بندے وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی مجالس میں جا کر سن کے کہتے ہیں یار پھر کیا ہو گیا ہے، نام تو حضرت علی کا لیتے ہیں۔ آپ کبھی اہل تشیع کو سن کے دیکھیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گلے لگ کر یا خود مر جاؤں یا اس کو مار دوں۔ جو حضور کے صحاب سے اتنا بغض رکھتا ہے، ہم زندہ کیسے ہیں، دنیا کے اندر ہم چلتے پھرتے کیسے ہیں؟ تو ذات ذی وقار یہ عقیدہ سمجھیں، یہ کسی گلی بازار کا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو یا قرآن سے ملتا ہے یا مدینے والے آقا کے فرمان سے ملتا ہے۔ ہر طرف ایسے ہی نہ جس نے بات کی آپ اس کے پیچھے چل پڑے، بلکہ ان دنوں کے اندر مخالفت کریں، لباس سفید پہنیں تاکہ ان کو دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ چونکہ اس نے سفید لباس پہنا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ مجھے سب سے جو پسندیدہ لباس لگتا ہے وہ سفید کلر کا ہے، سفید رنگ کا ہے جس کو حضور نے پسند فرمایا ہے۔ حضرات محترم، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میری طرف سے آپ جتنا چاہیں اس کو استعمال کریں، لیکن میرا آقا نے فرمایا جو مجھے پسند ہے وہ سفید لباس ہے۔ آپ احرام دیکھ لیں، مجھے آپ جواب دیں گے کیا کالے رنگ کے احرام میں آپ کا حج عمرہ ہو جائے گا؟
بولیے بھئی کیا ہو جائے گا؟ ہمیں کہا جاتا ہے یار حضور کی دستار مبارک کالے رنگ کی تھی، بیت اللہ کا جو ہے وہ اس کا غلاف بھی وہ بھی کالے رنگ کا ہے. یہ بات مت کریں، ہمیں یہ بتائیں کہ حضور نے لباس پہنا کون سا تھا. آپ کالے رنگ کی دستار پہنے، میں اس کی مخالفت قطعی طور پہ نہیں کرتا، لیکن حرام جو ہے وہ بھی سفید رنگ کا ہے. کبھی آپ غور کریں اپنے میت کی مردے کی طرف، اس کا پہننے والا کفن بھی سفید رنگ کا ہے. میرا آقا نے فرمایا دنیا سے جو عمل کرتے رہے ہو ویسے ہی قبر سے اٹھائے جاؤ گے. اگر دنیا کے اندر حضور کے صحاب کی محبت کا نعرہ بلند کیا ہے تو قبر سے بھی حضور کے اصحاب کی محبت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آپ اٹھیں گے. تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں. اور پھر فرمایا وَمَنْ سَبَّ صحابی، جس نے میرے صحابی کو جو ہے وہ برا بولا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں ایسا بولتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب خود اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. سنیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں احفظونی فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی حفاظت کرو، میرے صحابہ کی شان کے اوپر پہرا دو. فرمایا فَإِنَّهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي، دنیا کے اندر اگر ساری امت میں سے کوئی بہترین اشخاص ہیں تو میرا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ہیں. دنیا کے اندر بہترین شخص جو ہیں وہ حضور کے صحابہ ہیں. حضرات محترم، پھر ان کے اندر جو اللہ نے مقام بخشا ہے وہ حضور کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. لیکن یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام نے یہ مقام اور یہ سیڑھی بنا دی. حضرت صدیق اکبر افضل الناس ہیں، ساری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس عقیدے کے اوپر کوئی دوسرا رخ نہیں ہے، اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع اس لفظ کے اوپر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات کے اندر افضل اور اعلیٰ ترین شخص ہیں. لیکن سنیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بغض کی بات کرتے ہیں. ہمارے دل کے اندر حضرت علی سے زیادہ پیار کس کا ہو سکتا ہے؟ سنیں، وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ بغض رکھتے ہیں، انہیں کہیں یہ ساری زندگی میرا یہ سوال ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بغض رکھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ابا جان میرے گھر آئے تو بار بار ذکر حضرت علی کا کریں، بار بار بات ہو تو حضرت علی کی ہو، کبھی بات رکے پھر حضرت علی کی بات چھڑ جائے. تو میں نے کہا ابا جان، میں نے ایک دن مسجد میں آپ کو دیکھا تھا کیونکہ آپ کا حجرہ بالکل متصل ہے مسجد نبوی کے ساتھ. فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھتے تھے. فرمایا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ میں نے حضور سے سنا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ. میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ، جس بندے نے علی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا اس کا ایک ایک لمحہ ایسے بسر ہوگا جیسے وہ عبادت کرتا ہے. آقا علیہ السلام کے غلام حضرت صدیق اکبر اس کے راوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہیں. کبھی غور کریں ان باتوں کی طرف، یہ باتیں کس نے بتانی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر حضرت علی کا بغض تھا، اس سے بڑا نفاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ذی وقار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بار بار حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کے اندر لیتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ چلو وہ تو چہرے کو دیکھنا ہوا، اب آپ گھر آ کے بار بار جو ہے وہ چلتے پھرتے علی علی کہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ پھر میں نے حضور سے عرض کی حضور، جس نے علی کو دیکھ لیا اس کو تو عبادت کا اجر ہے، کچھ وہ بھی تو لوگ ہوں گے جو علی المرتضیٰ کو نہیں دیکھیں گے. تو میرا آقا نے فرمایا کہ صدیق وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، جو انسان میرے علی کا نام بھی لے گا اللہ اس کو بھی عبادت کا درجہ عطا فرما دے گا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ وجہ ہے کہ میں چلتے پھرتے علی علی کہتا ہوں. حضرت ذی وقار، ہم سے زیادہ علی علی کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے شیخ نے، ہم نقش بندی ہیں، ہمارے پیشوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ جو بندہ علی علی کرتا ہے اللہ اس کے درجے میں ثواب
عبادت کا جو ہے وہ منتقل فرما دیتا ہے۔ جب ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا تو ہم سے بڑھ کر علی سے پیار کون کر سکتا ہے؟ تو ذات ذی وقار یہی تو بات ہے۔ بغض محبت علی رکھنے کے لیے محبت صدیق اکبر بھی ضروری ہے۔ حضرت علی کا نام لینے کے لیے حیدر کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر عمر بن خطاب کا پیار بھی ضروری ہے، آپ کے دل کے اندر عثمان غنی کا پیار بھی ضروری ہے، نہیں تو رد ہو جائے گی آپ کی عبادت، آپ کا اٹھنا، آپ کی تبلیغ، آپ کا ڈیڑھ گھنٹے کا خطاب، 1 کروڑ لے کر تقریر کرنا، قیامت کے دن آپ کے منہ کی طرف مار دیا جائے گا۔ اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل کے اندر جو ہے وہ پیار پیدا ہو جائے تو آپ کو سیدنا صدیق اکبر سے محبت رکھنی ہوگی، آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا ہوگا، آپ کو حضور کے صحابہ سے محبت رکھنی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ میں نے دنیا کے اندر ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا، میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا، میرا آقا فرماتے ہیں میں نے اس کا بدل دنیا کے اندر عطا کر دیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ الا ابی بکر الصدیق، سوائے ابو بکر کے۔ عرض کی حضور کیا آپ نے ان کا احسان کا بدلہ نہ دیا؟ میرا آقا فرماتے ہیں نہیں، میں نے ان کا احسان کا بدلہ نہیں دیا۔ تو فرمایا حضور وہ کب دیں گے؟ فرمایا میں نہیں دوں گا، وہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ دنیا کے اوپر ابو بکر صدیق کے اتنے احسانات ہیں، آپ کے جسم کے اوپر اتنے بال نہیں ہوں گے، اتنی سورج، اتنا جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی تعداد نہیں ہوگی جتنے احسانات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر حضرت علی کا پیار تو ہے لیکن حضرت صدیق اکبر سے ہم بغض رکھتے ہیں؟ ذات ذی وقار یہ دو رنگی اسلام میں نہیں چلتی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ہمیں دو رنگی پسند نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا کھرا اور پکا اور پیٹا قسم کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ کبھی اس بازار کے مسافر کبھی اس بازار کے مسافر، ہم در در کے مسافر نہیں ہیں، ہم فقط مسافر ہیں تو گنبد خضرا کے مکی کے مسافر ہیں۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کسی انسان نے نہیں بنایا اور نہ ہی گڑا ہے۔ ذات ذی وقار یہ میں بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، میری جو آیا مقدسہ ہے وہ ابھی ادھوری ہے، میں اس کی طرف آپ کو نہیں لے کر کے آیا۔ میرے یہ جذبات تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ شاید آپ میں سے ایک بندہ کسی انسان کو روک کر کہے یار میں ہیبت پور کی مسجد میں سن کے آیا ہوں کہ حضور کے اصحاب کا بغض رکھنے والے بندے سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، ہمارا واسطہ اس کے ساتھ ہے جو حضرت علی کا نام لیتا ہے، حضور کے غلاموں کو بھی یاد کرتا ہے۔ غدیر خون کی بات ہم سے کی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر آ کر کے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ علی جس کا مولا ہے میں اس کا مولا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بندے نے اتنی لمبی زبان درازی کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں وہ بھونکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب سوشل میڈیا پہ بیٹھے بندے کو جواب بندہ کیسے دے؟ کم از کم آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ولایت بخشی گئی، خلافت اور ہے ولایت اور ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلح امامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ میرا آقا فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ عرض کی حضور ان کا دل بڑا نرم ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ معاملات کیسے ہیں۔ فرمایا کہ تم خواتین وہی زلیخا کے زمانے والی ہو۔ فرمایا کہ جاؤ جا کر کے کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ میرے مسلح پہ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے یہ لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں آپ مجھے کہتے ہو کہ حضرت صدیق اکبر نعوذ باللہ من ذالک غاصب ہیں، الیاذ باللہ، انہوں نے خلافت کو چھینا ہے۔ فرمایا پاگل انسانوں کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر خلیفہ اس دن تھے جب مدینے والے آقا نے مسلح عطا فرما دیا۔ یہ قول حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ فرمایا میرے بارے میں آپ کہتے ہو کہ مسلح پہ کھڑے نہ ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس دن مسجد میں تھا جس وقت حکم ہوا کہ مرو ابو بکرین فی المسجد الی المصلی۔ فرمایا جاؤ ابو بکر مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اس وقت میں مسجد میں تھا تو حضور نے مجھے حکم نہ دیا،
حضور جانتے تھے کہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ برپا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا میرا خلیفہ وہ ہے جس کو آج میں نے اپنا مصلی عطا فرما دیا ہے. کہاں سے مباحث آپ نے گڑھ لی, کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ ہم حضور کے صحاب سے بغض رکھتے ہیں. میں پھر بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں, حضور کے صحاب سے بغض رکھنے والے کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا, ایمان جاتا رہتا ہے. آپ کبھی چاہے وہ اہل سنت و جماعت کے وہ جو ہے وہ اکابرین رہے ہیں, ان کا چہرہ دیکھ لیں, ان کے چہرے کی نورانیت ختم ہو چکی ہے. چہرے انہی کے چمکتے ہیں جن کے دل کے اندر حضور کے صحاب کی محبت ہے. حضور کے صحابہ کی محبت رکھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں. حضور کے صحاب سے پیار کریں. ہم زندگی کے اندر حضور کے نواسوں سے پیار کرنے والے ہیں, لیکن ایک بات ہے, وہ تو زود و کوب کرتے ہوئے, اپنے سینوں کو پیٹتے ہوئے اور ضعیف روایات کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. الیاذ باللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے کہ جس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. میرے آقا فرماتے ہیں پھر سوچے جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جائے. وہ لوگ جو حضور کے صحاب کے بارے میں, انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے, عبداللہ بن سبا جو ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا, اس نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا لا نبی بعدی الا علی الیاذ باللہ. انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر نبی کوئی نہیں ہے سوائے الیاذ باللہ علی ابن ابی طالب کے. جب جس کا عقیدہ نبوت کے حوالے سے ایسا ہے, آپ خود سوچیں وہ ایمان کے اندر کیسے رہ سکتا ہے. تو ذات محترم میں بات اس لیے کر رہا تھا, عقیدے جو ہیں وہ آستانوں سے نصیب ہوتے ہیں. آج میرے سامنے میرے حضور قبلہ عالم اگر کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے کہ ان بندوں کا عقیدہ درست کیا کہ نہیں, میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. کوئی بندہ یہ مت سمجھے میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ عقیدہ بیان کروں. اور میں پھر بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں, عقائد جو ہیں وہ کسی انسان کے بننے سے نہیں بنتے, عقائد رسول اللہ کے حکم سے بنتے ہیں. عقائد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نام ہے. تو ذات محترم ہمارا عقیدہ حضور کے اصحاب کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والا ہے. اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک عام کر دیں. تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے دل کے اندر حضور کے نواسوں کا پیار ہے, اور ہم جو ہیں ہائے حسین کہنے والے نہیں ہیں, ہم واہ واہ حسین کہنے والے ہیں. ہائے حسین وہ کہیں کہ جن کے حسین زندہ نہیں ہیں. ہمارے حسین وہ ہیں جنہوں نے نیزے کے اوپر بھی کھڑے ہو کر کہا تھا یاسین والقرآن الحکیم. تو اس لیے ہم واہ حسین کہنے والے لوگ ہیں. تو ذات محترم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے شیخین سے پیار کیا جائے, ہمارے صحاب کے ساتھ محبت کی جائے. آئیں ایک نعرے کے ساتھ اس اقرار کو ہم لے کر کے چلیں گے. ہمارے دل کے اندر حضور کی آل کی محبت ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی